اب میں دعوت سخن دینا چاہوں گی ڈاکٹر ابرار خٹک صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں. ڈاکٹر ابرار خٹک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکلفات سے بچ کے میں اپنے موضوع کی طرف براہ راست آؤں گا. اقبال کی شاعری میں بنیادی تبدیلی کا آغاز جب 1905 اور 8 کے درمیان ہوتا ہے. عبدالقادر کے نام نظم میں اٹھ کہ ظلمت ہوئی پیدا افق خاور میں، بزم شعلہ نوائی سے اجالا کر دے. اور دیکھ یثرب میں ہوا ناقہ لیلا بیکار کہ اس کو آرزوئے نو سے شناسا کر دے. اس تحریک نے بنیادی طور پہ فکر ہموار، رستے ہموار کی. پس از من شعر من خوانن و دریابن و می گوین جہانی را دگرگوں کرد ایک مرد خود آگاہ ہے. جدید دور میں اقبال کی طرف جھکاؤ اسی لیے ہے اور میں اقبال کے نظام فکر میں تحرک کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. اور جمود ان کی نظر میں موت کی مانند ہے. اسلام میں حرکت کا تصور ان کا خصوصی موضوع رہا ہے. میرے مقالے کا عنوان ہے فکر اقبال میں حرکت، نوجوان اور نوجوان تحریکوں پر اس کا اثر. اسلام میں حرکت کا تصور ان کا خصوصی موضوع رہا ہے. انہوں نے اگرچہ اپنی نظم و نثر کے ذریعے ہر عمر، جنس، خطوں اور منطقوں کے انسانوں کو متاثر کیا، تاہم اپنی افکار کو عملی صورت دینے میں کے لیے ان کے مخاطب خصوصاً نوجوان ہی رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ اپنی آواز ان شاعری کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ بھی عہد شباب کی طرح ہمیشہ جوان رہی ہے. میری نوا میں ہے سوز و سرور عہد شباب. اقبال انسانی شخصیت، خودی اور ارتقاء کو اپنی شاعری میں بنیادی اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ انسان کی پوشیدہ صلاحیت ہے. حریت و ارتقاء کے ماحول ہی میں نشو و نما پاتی ہے. آزادی ٹھہراؤ اور جمود کی دشمن اور تخلیق و ارتقاء کی نقیب ہے. کلام اقبال میں علامات، تراکیب، تشبیہات، استعارات ان کے نظام فکر کے نہ صرف ترجمان ہیں بلکہ محرکات کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں. اقبال نے جہاں تہذیب مغرب کے حقیقی پہلوؤں پر تنقید کی، وہاں اس کے مثبت پہلوؤں کو بھی آشکار کیا. اقوام مشرق سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ انہیں یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ زندگی اپنے حوالے میں کسی قسم کا انقلاب برپا نہیں کر سکتی جب تک کہ پہلے اس کی اندرونی گہرائیوں میں انقلاب نہ ہو، اور کوئی دنیا خارجی وجود اختیار نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا وجود پہلے انسانوں کے وجود میں متشکل نہ ہو. فطرت کا یہ اٹل قانون ہے جس کو قرآن نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم کے سادہ و بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے. جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. اقبال نے ہندوستان، ترکی، ایران، افغانستان، مرکزی ایشیا اور عرب خصوصاً مصر و فلسطین اور یورپ کے نوجوانوں کو بلا واسطے یا بالواسطہ مخاطب کیا ہے. ان کی نثر جیسے بچوں کی ذہنی تعلیم و تربیت، قومی زندگی، ملت بیضا پر ایک عمرانی نظر، تقاریر، بیاض انسٹرے ریفلیکشن، خطوط اور محاضرات، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں ایسے افکار و اشارات ملتے ہیں جو نہ صرف نوجوانوں کے انفرادی بلکہ اجتماعی یعنی قومی اور بین الاقوامی سطح پر ان کی تحریکوں کو متاثر کرتے نظر آتے ہیں. یہ سلسلہ ماضی میں بھی رہا، غیر معمولی، اور حال و مستقبل میں بھی اس کے اثرات و امکانات روشن ہیں. اردو فارسی کلام میں فقر، بلند نگاہی، گرم خون، جبکہ مرد مومن ذہانت، جرت اور عمل پہم کے عکاس و محرک ہیں. اقبال نوجوانوں کو بالخصوص حرکت، سعی، جدوجہد، شجاعت، بلند ہمتی اور حریت و آزادی کا پیغام دیتے ہیں. جوانان عجم، ترک و تتار، دختران بے حجاب، ساحران لال روس، تھوریان فرنگی، قبیلے کا جوان، جوانوں کی تناسانی، نوجوان مسلم، ٹوٹا ہوا تارا چنگاری، بے داغ شباب، ضربکاری، شیران غاب، غزال تاتاری، شکوہ سلطانی، فقر حیدر، شاہین، یہ ساری علامات نوجوان نسل میں اقبال اس روح کو پونک رہے ہیں کہ جو ان کا مقصد تھا، جس سے وہ انہیں آشنا کرنا چاہ رہے تھے. میں نے اپنے اس مقالے کو 4 بنیادی موضوعات، پاکستان،
सेंट्रल एशिया के ममालिक ईरान, 7 अफ़गानिस्तान, 9 आज़ाद रियासतें अरब, तुर्की। मैंने वहाँ नौजवान तहरीकों को जिस तरह इकबाल ने मुतासिर किया, उनको समेटने की कोशिश की है। पाकिस्तान में जब हम कहते हैं तो मेरा ख़्याल है कि मैं मुख्तसर अल्फाज में ये कहूँगा कि जब इकबाल कायद-ए-आज़म ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैंने उनके साथ एक सिपाही की हैसियत से काम किया, जब वो अपने मदबूल हसन सेक्रेटरी से कहते हैं 23 मार्च 40 को कि आज अगर इकबाल ज़िंदा होते तो वो देख लेते कि हमने वही कुछ किया जो वो चाहते थे, और फिर हम आज तक पहुँचते हैं, तो इस पूरे मंजरनामे में कानून साजी, करारदाद मकासद से लेकर आज तक फ़िक्र इकबाल की रूह झलकती हुई नज़र आती है। और क़दामत पसंद रिवायत परस्तों की जगह जब नई क़यादत मुख्तसर ही सही, कम ही सही, जब पार्लियामेंट सेनेट में पहुंचती है, तो मेरा ख़्याल है ये इकबाल ही की सोच थी कि जो आगे बढ़ रही है। अब हम आते हैं और मैं ईरान का अहाता करने की कोशिश करूँगा। इकबाल ने कहा था कि चूँ चराग़े लाल सोसम दर ख़याबान शुमा, ए जवानाने अजम जाने मन व जाने शुमा। और उनका ये शेर कि हल्के गर्दमन ज़नीर ए पे क़रान आब गिल, आतशी दर सीना दारम अज़न गौने शुमा। तो मेरा ख़्याल है कि वो उस रिवायत को उठा रहे थे कि जो इकबाल की सोच में थी, और इस तरह वो इनकलाब के रस्ते हमवार कर रहे थे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन आपके जहन में है, मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। ईरान में पूरी रिवायत रही है इकबाल ईरानियों की नज़र में, किस तरह अब्दुल हमीद इरफानी ने इकबाल को ईरान में मुतारिफ़ कराया। फिर जब हम ईरान की तरफ आते हैं तो ये जो तेहरान होकर आलम मशरिक़ का जनीवा, शायद कुर्रे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए, तो मसूरिनी के साथ उनकी मुलाकात में जिस तरह वो तुर्क और ईरानी और अफ़गान खून को वो कह रहे थे कि इन्हें उठाओ ताकि एक कलाब की ताकत बने, तो बहुत बड़ी बात थी जो इकबाल ने की थी। और मीर असद मर्दे कि जंजीरे ग़ुलामा बिश्कुनत दीदा अमरुज़ अज़रूज़ने दीवार ज़िंदाने शुमा, इसको जिस पेशगोई कहा जा रहा है, तो इकबाल उस इनकलाब की तरफ कि जो इकबाल का मकसद था, और ईरान से वो आवाज़ उठी। फिर ईरान में आज जो मौजूदा सेटअप है, अगर हम इसका तनकीदी मुतालिया करें तो फ़िक्र इकबाल बहुत तवील अरसे से वहाँ पनप चुकी थी, जिसने रस्ते हमवार किए। फ़िक्री तज़ाद हो सकता है, मौक़िफ़ का इख्तलाफ हो सकता है, फ़िक्र में और शक्ल में फ़र्क होता है, राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जब हम कुलियात को देखते हैं तो बहुत सारे अनासर ऐसे मिल जाते हैं कि जहाँ इकबाल की रूह आपको झलकती हुई नज़र आएगी। हम अफ़गानिस्तान की तरफ आते हैं, और अफ़गानिस्तान जब वो अंजुमने अदबी काबल से मुखातिब थे, तो वो वहाँ के शुरा से कह रहे थे कि ऐसा अदब तख्लीक करो कि जवानों में आप जज्बा बेदार कर सको। और फिर जब अमानुल्लाह गाज़ी से वो मुखातिब होकर कहते हैं कि ताज़कुन आईन सिद्दीक़ो उमर, चूँ सबा बरलाल सहरा गुज़र, ज़ीरो को रोये तनो रोशन जबी, चश्मे ऊँचूँ जर्रबाज़ा तेज़बी, दर कोहिस्तां खिलवत दुर्जीदई, रुस्त खैज़ ज़िंदगी नादी दए, ताज़ सिद्दीक़ाने उम्मत शवी, बरदीन सरमाए मल्लत शवी। तो मेरा ख़्याल ये है कि जब हम 20वीं सदी के आखिर में और 21वीं सदी के सेटअप को देखते हैं कि जब आलमी सतह पे जिन क़ुव्वतों को पीछे धकेल दिया गया और जो निज़ाम अफ़गानिस्तान में आया, फ़िक्री इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसकी पुश्त पर उसकी आदत के अंदर इकबाल की सोच कार फरमा, क्योंकि इकबाल ने कहा था यह डफर जोन होगा। दुनिया में ऐसे ममालिक बहुत कम पनपते हैं, लेकिन जो इनकलाब आ रहा है अफ़गानियों को समझना होगा। इक़्तिसादी क़ुव्वत जो उभरने वाली है, अभी से अफ़गानिस्तान को तैयारी करनी चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब वो जावेदनामा में आसमान की सैर करते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात अहमद शाह अब्दाली से होती है, एजुकेशन सिस्टम का वो सेटअप जो देते हैं, वो पूरी दुनिया में खुसूसन इस्लामी ममालिक में इकबाल जो कंसेप्ट देते हैं, और हमारे इदारों में जिस तरह एजुकेशन सिस्टम को फ़रोग़ दिया जा रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी को भी बुनियाद बना के, लेकिन शरी अंदाज को भी। तो मेरा ख़्याल ये है कि जब इकबाल ने कहा था कि क़ुव्वत मग़रिब नाज चंगो रबाब, नेज़ रक़ से दुख्तराने बेहिजाब, नेज़ रक़ से दुख्तराने बेहिजाब, नेज़ सिहरे साहिरान लालरूस, नेज़ औरियाँ साक़ुने अस्क़त इमूस, मुहकमी ऊराना अज़लादीनी अस, ने फ़रोगश अस्ख़त लातीनी अस। और जो बात आखिर में वो करते हैं कि क़ुव्वत मग़रिब अज़ इल्म फ़न अज़ हमी आतश चराग़श रोशन अस्त, ये वो आवाज़ थी कि
کہ جو اٹھی اور پھر ہندوستان، پاکستان اور افغانستان میں ہم ایجوکیشن سسٹم کو آج جب یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، سائنس کی طرف شعور اور رجحان بڑھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے اقبال کی یہ سوچ ضرور رہی ہے، اور آج ہم بڑھ رہے ہیں تو بے شمار کمزوریوں کے باوجود بڑے نمایاں رنگ جھلکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سر اس سے اگلا شعر انتہائی انٹرسٹنگ ہے۔ جی سر۔ علم فن را ای جوانی شوخ شنگ مغز میں باید نہ ملبوس فرنگ، نہ بلبوس فرنگ۔ میں نے مختصر کر دیا، تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ عرب کے حوالے سے اقبال نے بڑا گلہ کیا تھا کہ نوائے من باجم آتش کہن افروخت، عرب زنق میں شوقم ہنوز بے خبر است۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جو قیادت یہاں سے اٹھی، جو فکر یہاں سے اٹھی اقبال کی صورت میں، جس نے افغانستان کو متاثر کیا، اس نے مصر کو ہی متاثر کیا، اس نے فلسطین کو ہی متاثر کیا۔ جو قیادت ابھر کر سامنے آئی ترکی میں، جو پچھلے چند دہائیوں میں تبدیلی آ چکی ہے، آپ انہیں سوچیں، انہیں پڑھیں، ان قیادت کو دیکھیں، تو اس قیادت کے سامنے کلیات اقبال، فکر اقبال پڑی ہوئی ہے، اور اس سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے اپنے سسٹم کو اسلامائز کرنے کی کوشش کی اور جدت دینے کی کوشش کی۔ وسطی ایشیا ایک بڑا مرکز رہا ہے، اور اقبال نے بابر کے مزار پہ بڑے افسوس سے کہا تھا، زمانہ کو نہ بتارا ہزار بار آراست، من از حرم نہ گزشتم کے پختہ بنیاد است، گرچہ زادہ ہندم فروغ چشم منس، زخا کے پاک بخارا و کابل و تبریز۔ تو اقبال نے جو سسٹم ڈیولپ کرنے کی دوشم بابیں سنٹرل ایشیا کے 4-5 ممالک میں، از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز، یہ ان کا جنگی ترانہ تھا۔ اور جب وہ آواز اٹھتی تھی تو جب افغانستان میں روس کو شکست ہوئی، تو یہ شکست اس کے پیچھے وہ سوچ تھی کہ جو اقبال نے اپنی طرف سے اس قیادت میں منتقل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امان اللہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے ایسے نہیں کہا تھا، اور او غافل افغان کی آواز جب اٹھی تھی تو پشتون اس سے پوری طرح آگاہ تھے۔ جب ہم آتے ہیں اور سنٹرل ایشیا میں دیکھتے ہیں تو از خواب گراں خیز یہ ایک جنگی ترانہ تھا۔ اس نے وہاں پہ پوری نسل کو متاثر کیا، اور وہ نسل جو ہے وہ آج روس کو شکست دینے کے بعد، اختلافات کے باوجود، پھیکے رنگوں کے باوجود، وہ آج بھی فکر اقبال اور اس عظیم سسٹم سے جو اقبال نے کہا تھا کہ تا بخواک کاش کر ایک ہوں مسلم، تو اس سوچ کو انہوں نے پنپنے کا موقع دیا، اور وہ نسل جو ہے وہ متاثر ہوئی، اور یہ ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہ جو چینج آ رہا ہے۔ اب ہم عرب سپرنگ کی طرف آتے ہیں۔ مصر میں اس کی ایک جھلک ہم نے دیکھی، قوتوں کو، عالمی قوتوں نے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہوا، عالمی قوتوں کو پسپا ہونا پڑا، اور اس پسپائی کے پیچھے بھی اس فکر تھی۔ اقبال نے جو کچھ کہا تھا، اس لیے نہیں کہا تھا کہ نغمہ کجا ومن کجا، ساز سخن بہا نیست، سویا قطار می کشم ناقہ بے زمام را۔ تو وہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں کافی حد تک ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں۔ میں آگے بڑھتا ہوں، وقت کا مجھے احساس ہے۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو نوجوان نسل ہے اقبال نے جس کو متاثر کیا، یہ آواز یورپ تک پہنچ گئی، یہاں سے جو قیادت وہاں گئی، اور اب سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نصاب، ہماری کتاب ہے، جو چینج آ رہا ہے افغانستان کی صورت میں، مصر کی صورت میں، انشاءاللہ یہ پنپتا جائے گا، یہ آگے بڑھتا جائے گا، اور ہم از خواب گراں حیض کی طرف جائیں گے۔ میں ان کے 2 بندوں پہ آپ سے رخصت لوں گا جو میرے بھی پسندیدہ ہے اور آپ کے بھی، اور میں نے جو موضوع رکھا تھا کہ انہوں نے کیسے نوجوانوں کو متاثر کیا، یہ آواز اب پوری دنیا کی آواز بن چکی ہے کہ ای غنچہ خوابیدہ چو نرگس نگراں خیز، کاشان ہے معرفت بتاراج غما خیز، از خواب گراں حیز۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔